بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ ویورز، آج آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں سکون، راحت، آسودگی کسے نصیب ہوتی ہے اور کون لوگ ہیں جو جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اپنی زندگی سے مطمئن نظر آتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جسے حاصل کرنے کے بعد سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا فتح کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ امیر تیمور تاریخ کا آخری بڑا فاتح تھا۔ ازبکستان کے اس غریب زادے نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا روند ڈالی۔ رائفل کا موجد بھی یہی تھا۔ تیموری رائفل میں تیر لوڈ ہوتے تھے، سپاہی ٹریگر دباتا تھا اور تیر فورس کے ساتھ دور جا گرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر کی رائفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ یہ لکڑی کا دستہ امیر تیمور کی یادگار ہے۔ اس نے تیر پھینکنے والی رائفل میں لکڑی کا دستہ لگوایا تھا، یہ آج تک لگ رہا ہے۔ جنگ میں بارود اور بمبوں کا استعمال بھی امیر تیمور نے شروع کروایا تھا۔ تیمور کے بعد بارود کی نئی قسمیں آئیں اور لوہے کے بم شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 1867 میں الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کر لیا۔ امیر تیمور 3 بڑے اعظموں کو اپنے قدموں میں روندنے والا آخری بادشاہ تھا۔ ماضی کے 58 اور موجودہ 27 ملک فتح کیے تھے۔ پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی اور تاریخ کے منہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ علماء، شعراء اور ادبا کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ فتح کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، سر کاٹ کر ان کے مینار بناتا تھا اور آخر میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی تلوار سے صرف علماء کو پناہ ملتی تھی۔ اس کا حکم تھا کوئی فوجی، کوئی سپاہی کسی عالم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ آخر میں ان علماء کرام کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہ اپنی پسند کے علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ علماء کے اس دستے میں ایک پادری بھی شامل تھا۔ تیمور 18 فروری 1405 کو چین جاتے ہوئے فرب کے مقام پر انتقال کر گیا، تو اس کی بائیوگرافی کے باقی حصے اسی پادری نے تحریر کیے تھے۔ پادری تیمور کے قریب تھا، لہٰذا وہ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتا تھا۔ پادری نے ایک دن تیمور سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا؟ یہ سوال برق کی طرح تیمور پر گزرا اور اس نے ذرا سا سوچ کر دکھی لہجے میں جواب دیا، میں نے پوری زندگی ایک بھی دن سکھ اور خوشی کے ساتھ نہیں گزارا، پوری عمر بھاگ دوڑ اور جنگ و جدل میں گزار دی۔ یہ جواب پادری کے لیے حیران کن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے الفاظ تھے۔ یہ زندگی کا ایک پہلو تھا۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ لڑکی 1910 میں مقدونیہ کے شہر سکوپچی میں پیدا ہوئی۔ یہ علاقہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ وہ 18 سال اس شہر میں رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مقدونیہ سے آئرلینڈ اور پھر انڈیا آ گئی۔ کولکتہ اس کی منزل تھا۔ وہ کیتھولک تھی، نن تھی، خود کو اللہ، عیسائیت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انڈیا اس وقت غربت کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ کلکتہ اس غربت کا خوفناک نمونہ تھا۔ رہی سہی کسر قحط، ٹی بی اور کوڑ نے پوری کر دی، لہٰذا شہر میں دور دور تک بیماری، قحط اور غربت کے انبار لگے تھے۔ وہ نوجوان تھی، لیکن غربت اور بیماری اس کے دل پر گری اور اس نے اپنی باقی زندگی کلکتہ کے لیے وقف کر دی۔ کلکتہ اس کا مسکن بن گیا۔ وہ 1931 سے 1997 تک 66 سال کلکتہ رہی اور اپنے ہاتھوں سے دکھی انسانیت کے دکھ پہنچتی رہی۔ یہ 69 برسوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1989 میں اسے نوبل پرائز بھی مل گیا اور یہ دنیا کے با اثر ترین لوگوں میں بھی شمار ہونے لگی۔ یہ 87 سال کی عمر میں 5 ستمبر 1997 کو کلکتہ میں وفات پا گئی اور پوری دنیا میں اس کی موت کا سوگ منایا گیا۔ جی ہاں، آپ نے درست پہچانا، اس کا نام مدر ٹریسا تھا۔ کسی نے 1995 میں اس مدر ٹریسا سے پوچھا تھا، آپ کی زندگی کا دکھی ترین دن کون سا تھا؟ مدر ٹریسا نے مسکرا کر جواب دیا، میں جب بھی لوگوں کو دکھی دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا،
لیکن کیا آپ کبھی اپنی وجہ سے بھی دکھی ہوئی ہیں؟ مدر ٹریسا نے تاریخی جواب دیا۔ اس نے کہا، میری عمر اس وقت 85 سال ہے۔ میں اگر اپنی لاشعوری عمر کے پہلے 5 سال نکال دوں تو میں کہہ سکتی ہوں میں نے ہوش و حواس میں 80 سال گزارے ہیں۔ میں نے ان 80 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب میں اپنے لیے غمزدہ یا دکھی ہوئی ہوں۔ میں سارا دن گزار کر جب بستر پر لیٹتی ہوں تو شکر ادا کرتے کرتے سو جاتی ہوں اور صبح خوشی خوشی اٹھتی ہوں۔ دکھ کیا ہوتا ہے؟ میں ذاتی زندگی میں اس سے کبھی روشناس نہیں ہوئی۔ آپ امیر تیمور اور مدر ٹریسا کا فرق دیکھیے۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا، لیکن اس نے 69 سال کی عمر تک خوشی کا ایک بھی دن نہیں گزارا تھا، اور دوسری ایک بے یار و مددگار عورت جس نے اپنی زندگی کے 66 سال اجنبی لوگوں میں گزار دیے تھے، مگر اسے ایک دن کے لیے بھی ملال دکھ یا تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ ان دونوں میں غرض اور بے غرضی کا فرق تھا، فتح اور خدمت کا فرق تھا۔ امیر تیمور غرض کی تلوار سے دنیا فتح کرتا رہا، وہ لوگوں کے سر اتارتا رہا، جبکہ مدر ٹریسا بے غرضی سے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتی رہی۔ وہ روتی آنکھیں پونچھتی رہی اور جھکی گردنوں کو سہارا دیتی رہی۔ لہٰذا آخر میں امیر تیمور روتا سسکتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے پوری زندگی خوشی کا ایک بھی دن نصیب نہیں ہوا، جبکہ مدر ٹریسا کے دل پر اپنے لیے دکھ کا ایک بھی سایہ نہیں اترا۔ وہ پوری زندگی خوش رہی۔ کیوں؟ وجہ صاف ظاہر تھی۔ مدر ٹریسا نے پوری زندگی خدمت میں گزار دی، جبکہ امیر تیمور پوری زندگی دنیا فتح کرتا رہا۔ یہ فرق یہ وجہ ثابت کرتی ہے، دنیا کو فتح کرنے کے خبط میں مبتلا لوگوں کے ہاتھ افسوس اور دکھ کے سوا کچھ نہیں آتا، جبکہ اپنی زندگی دنیا کے خدمت کے لیے وقف کرنے والے لوگ کبھی دکھی نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ فرق آج بھی دکھائی دے گا۔ پہلی دنیا پریشان اور دکھی ہے، جبکہ دوسری دنیا مطمئن اور خوش ہے۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اس وقت دنیا کو فتح کرنے کے خبط میں مبتلا لوگ دکھی اور پریشان ملیں گے، جبکہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ مطمئن اور خوش ملیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں لوگوں کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو سکون اور خود کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کو فتح کرنے کے خبط سے باہر نکلیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کے خبط میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ یقین کریں، آپ خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے گا، اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔